آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ لایا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم پہنچ چکے ہیں باب الاسلام سندھ کے ضلع شکارپور کے شہر سلطان کوٹ میں، اور الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں اپنے زمانے کے مفتی اعظم پاکستان مفتی صاحبزاد جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر۔ سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے ناظرین۔ یہ وہ شخصیت ہیں، علمی شخصیت تو کمال ہے کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، البتہ یہ وہ روحانی شخصیت ہے کہ جنہوں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت کی ہے۔ بہت کمال شخصیت ہے ناظرین۔ ان کے مزار شریف پر اللہ پاک کی کروڑہ کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سلطان کوٹ کے آڈیشن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ کے شہر سلطان کوٹ کا آڈیشن ہے۔ ریٹن ٹیسٹ تقسیم کر دیا گیا ہے، اسلام بھائی پیپر کر بھی رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے یہاں پر شرکت کی ہے، اسکول کے بھی ہیں، کالجز کے بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ ماشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں نے ابھی ٹیسٹ دیے تھے، اب ان میں سے جو پاس ہو چکے ہیں اگلے مرحلے کے لیے، ان کے نام اناؤنس کیے جائیں گے۔ جس کا نام یہاں سے پکارا جائے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ ضمیر احمد اتاری، ولدیت بشیر احمد۔ ابو الولی محمد علی اتاری، ولدیت اکبر علی اتاری۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا۔ اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام غلام یاسین ہے، صحیح ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیلر ہوں۔ ٹیلر ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ 99 اسماء الہیہ کی فضیلت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یحییٰ بن اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ اسلام اعمال جو کہ 99 ہیں اور کچھ موت سے اس پر اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے نام یاد کرتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ مدنی چینل کے کوئی 5 پروگرام کے نام بتائیں۔ نہیں آتے۔ کوئی 5 اراکین شورا کے نام بتائیں۔ دعوت اسلامی کی کوئی 5 شعبہ جات کے نام بتائیں۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ لایا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ محمد علی ولدیت اکبر علی، ضمیر احمد ولدیت بشیر احمد۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کس طرح کی روشنی کا اہتمام کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبریت احمر کی روشنی کی، اور اس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اس سے چاندی اور سونے سے آراستہ فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، سوال بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے سے متعلق حدیث مبارک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میرا نام نیاز احمد ولدیت
ریاض احمد، میں جامعۃ المدینہ سلطان کوٹ میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، جی سوال کیجیے گا۔ نماز عشاء اور فجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارک میں کیا آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ باری نماز عشاء و فجر ہیں، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرو ان کے بھل گھسیٹتے ہوئے آتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے، اللہ جل کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ ہے، مگر راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ عز و جل نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ چلے ماشاء اللہ۔ گیا گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعود احمد بن میر محمد اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اور ویسے میرا تعلق شکارپور شہر سے۔ آپ سے سوال یہ ہے، صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صدقہ پیش کیا جاتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ تو جو صدقہ وصول کرے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ جو صدقہ دے تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے، یہ سنت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان ہے اہل بیت۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام احمد رضا بن محمد اقبال ہے اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکھر کا طالب علم ہوں۔ مسجد قباء کی کوئی ایک فضیلت بتائیں۔ حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء میں نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ خاک اس سر پر جو اس در سے کنارہ کرتا، موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پر جو اس در سے کنارہ کرتا۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ فیضان احمد بن فیاض علی اتاری، میرا تعلق سلطان کوٹ سے، اور میں جامعۃ المدینہ لاڑکانہ کا طالب ہوں۔ صفائی سے متعلق حدیث مبارک میں کیا آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم نظافت حاصل کیا کرو کہ صاف ستھرا رہنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ نام جواد احمد بن عبد المجید، جامعۃ المدینہ سکھر میں پڑھتا ہوں، بیسیکلی تعلق شکارپور سے ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی سوال کیجیے گا۔ اولیاء کی جماعت میں ائمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو وہ حضرات ہوتے ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ وزیر کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے، صفائی سے متعلق حدیث مبارک میں کیا آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صاف ستھرا اسلام جو ہے نا، صاف ستھرا دین ہے، تو تم نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں رہنے والا شخص ہی داخل ہوگا، صاف ستھرا رہنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے۔ باب رحمت آج واحد آمد شاہ عرب ہے۔ ماشاء اللہ۔ آتا وہ ماہ لکھا ہے جس پہ پیارا کبریا ہے، دو جہاں میں گل گلائے آمد شاہ عرب ہے۔ چاند اشارے سے پھٹا حکم سے سورج لوٹا، ہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا۔ یہ مزے خوبی ہے قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا۔ اس کلام کا مطلب سنائیں۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اب مکتا سنائیں۔ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور آپ سے میں کس بات کا شکوہ کرتا۔ ماشاء اللہ۔ تشریف لیجیے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو
جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام ریاض احمد بن عبد الحمید اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکھر میں پڑھتا ہوں اور میرا تعلق سلطان کوٹ۔ اولیاء کی جماعت میں ابدال کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، ان سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے، اور انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلیت اور قربت کی وجہ سے اپنی جگہ کسی کو قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی ایسے آدمی کو نامزدہ کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہوتا ہے، اور جو کوئی اس ہم شکل کو دیکھے تو اسے اصلی شخص سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل کر وہاں چھوڑ جاتا ہے، اور جن اولیاء میں یہ طاقت ہوتی ہے اسے ابدال کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، مصیبت پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی جان اور مال میں مصیبت آئے اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا، بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، چاند اشارے سے پھٹا، حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام مزمل حسین بن علی نواز ہے اور میں مبارک پور سے تعلق رکھتا ہوں، میں جامعۃ المدینہ جیکب آباد میں پڑھتا ہوں۔ چلیں سوال کیجیے گا سر جی۔ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ صحیح جواب سن لیں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خواب الہام سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، قرآن بیداری ہی میں آئے گا، نیز قرآن کے لفظ بھی رب کے ہیں، حدیث کا مضمون رب کا، الفاظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگلے اسلام کو دیجیے۔ میرا نام منظور احمد بن اللہ رکھیو، میرا تعلق فل شریف سے ہے اور جامعۃ المدینہ لاڑکانہ میں پڑھتا ہوں، 4تھے کلاس میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ چلیں یہ بتائیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ اگلے اسلام کو دیجیے۔ سعید احمد بن محمد میر، میرا تعلق سلطان گڑھ سے۔ سلطان گڑھ سے تعلق ہے، کیا کرتے ہیں؟ اجیر۔ اجیر کون سے شعبے میں؟ کفن دفن۔ ہماری معاشرے کی کس اعتبار سے خدمت کر رہا ہے ہمارا شعبہ کفن دفن؟ کیا اس طرح کے کوئی واقعات ہیں کہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، دفنانے والا کوئی نہ تھا تو آپ پہنچے؟ ایک مقام پہ ہم گئے، بیٹا اور بھائی اس کے قریبی رشتہ دار جو تھے نا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر ہم نے الحمدللہ دعوت اسلام کے ایک ذمہ دار میرے ساتھ اور بھی تھے اور میں بھی تھا، تو ہم دونوں نے مل کر اس کے سارے غسل میت کے، کفن کے حوالے سے، نماز جنازہ کے، تدفین تک کے جو بھی مراحل تھی الحمدللہ ہم نے سر انجام دیے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، جہاں ہمارے فلاحی ادارے ہیں، جہاں پر دین کی ترویج اشاعت ہے، وہیں پر ہی اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے اپنے اس کو جب نہیں ہاتھ لگا رہے ہوتے یا اس کے قریب نہیں جاتے تو وہاں پر بھی الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ کفن دفن والے وہاں پر الحمدللہ موجود ہوتے ہیں۔ جی سوال کیجیے گا ان سے۔ جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا درست جواب یہ ہے، جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہا کرے تو قیامت میں میزان عمل کے نیکی کا پلہ اس سے بھر جائے گا اور ایک حمد تمام گناہوں پر بھاری ہوگی، کیونکہ یہ ہیں ہمارے کام اور وہ ہے رب کا نام۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن تھا باب الاسلام سندھ کے شہر سلطان کوٹ کا، جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ یہاں سے ہم نے ٹیم بھی سلیکٹ کر لی ہے جو سلطان کوٹ کی نمائندگی کرے گی اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنے گی۔ آئیے آپ کو بھی ان کے نام بتاتے ہیں۔ تمام اسلامی تشریف رکھیے گا، جن کے نام اناؤنس کیے جائیں وہ یہاں پر آ جائیے گا۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں نیاز احمد ولدیت ریاض احمد، یہاں آ جائیے گا سیدھے ہاتھ پہ۔ اور دوسرے اسلامی بھائی ہیں جن کا نام ہے ریاض احمد ولدیت عبد الحمید،
اور آخری اسلامی بھائی ہے جو سلطان کوٹ کے تو نہیں ہے. سلطان کوٹ سے باہر سے کون کون آئے؟ اچھا کافی سارے ہیں. چلیں نام ہے ان کا جواد احمد ولدیت عبد المجید. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے سلطان کوٹ کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. اب انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران ان کو ویلکم ٹو کراچی کا ٹکٹ پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علمی خزانہ ہاتھ لایا. ذہنی آزمائش آیا سیزن 17 آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین علم دین کا جذبہ دل میں پیدا کرنے والا یاد حرمین طیبین کو دلوں میں اجاگر کرنے والا پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ ہمارا دوسرا آڈیشن ہے اور آڈیشن ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں. کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کرنی ہے لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف. کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر آتی ہے یا منچ پر کتنا اعلیٰ رنگ جمایا کتنا اعلیٰ رنگ جمایا کتنا اعلیٰ رنگ جمایا ذہنی آزمائش آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج آڈیشن ہے اور آج ہمارا دوسرا آڈیشن ہے لیکن آڈیشن ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں. آج یہاں پہلی مرتبہ آڈیشن ہے. کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے. اسکول کے طلباء بھی ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں. ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزام جاری و ساری ہے. دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علمی خزانہ ہاتھ لایا ذہنی آزمائش آیا سیزن 17 ہو جائیں تیار سارے حاضرین و ناظرین ہو جائیں تیار سارے حاضرین و ناظرین. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالقدوس. عبدالقدوس بھائی ماشاءاللہ آپ کے شہر گھوٹکی میں پہلی مرتبہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہو رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے شوق تھا پہلے سے ذہنی آزمائش میں حصہ لینے کا. اچھا ویسے آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم کالج میں. اچھا آپ کی مصروفیت کیا ہے دانش بھائی؟ امامت و تدریس ہے میری فیضان مدینہ میں. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یونس. محمد یونس بھائی کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہے, سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ ذہنی آزمائش جو ہے 17th سیزن کا آڈیشن گھوٹکی میں آپ کے ہونے جا رہا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, تو آپ کی کیا فیلنگ تھی, آپ کے کیا جذبات ہیں, یہ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں. بہت خوشی ہوئی تھی ہمارے ضلع میں. ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے یہ آڈیشن دینے کے لیے. اس سے علم کا دریا خوب بہایا علم کا دریا خوب بہایا ذہنی آزمائش آیا ذہنی آزمائش آیا. کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے, جوش و خروش بھی ہے. عاشقان رسول نے کثیر محبت کا اظہار بھی کیا ہے. اسکول کے طلباء بھی ہیں, کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا. الحمدللہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزامینیشن اپنے اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جنہوں نے کامیابی کی طرف, جی ہاں ہمارے سیکنڈ راؤنڈ انٹرویو کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے. آئیے ان کے نام سنتے ہیں. شکیل احمد ولدیت محمد نواز کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر آتی ہے یا منچ
मंच पर कितना आला रंग जमाया, कितना आला रंग जमाया, कितना। जी अपना नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम शकील अहमद बिन मोहम्मद नवाज है। अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे में? सानिया दर्जा। सानिया क्या होता है? दूसरा, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। जी सवाल कीजिए। क्या अल्लाह ताला को सखी कह सकते हैं? दुरूद जवाब पढ़ के सुना दें आप। अल्लाह ताला को सखी नहीं, जवाद कहना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अमर रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अस्मा इलाहिया तौक़ीफ़िया यानी कुरान और हदीस की तरफ से ठहराए हुए हैं, यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल जलालहू का जवाद होना अपना ईमान है, मगर इसे सखी नहीं कह सकते कि शरअ में वारिद नहीं। ये दुरुस्त जवाब। अगले साहिब का नाम है बिलाल अहमद, हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि जिस मुर्दे को दफन ना किया जाए क्या उससे भी सवालात कब्र होंगे? जी हाँ, जिस मुर्दे को दफन ना किया जाए, अलगर्ज वो कहीं पड़ा हो या फेंक दिया जाए तो उससे वहीं सवाल व जवाब होंगे और अजाब का और जज़ा का वहीं सिलसिला होगा। अगरचे शेर ने उसको खा लिया हो तो शेर के पेट में ही उससे सवाल जवाब होंगे और सज़ा और जज़ा का वहीं पे सिलसिला होगा। जी अपना नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। माय नेम इज़ नोमान अली काजी, आई एम फ्रॉम उबाड़ो डिस्ट्रिक्ट घोटकी। अच्छा माशाल्लाह। जिस मुर्दे को दफन ना किया जाए क्या उससे भी सवालात कब्र होंगे? जी, जिस मुर्दे को दफन ना किया गया, अगरचे कहीं फेंक दिया गया या कहीं पड़ा रहा या कहीं फेंक दिया गया तो उससे भी वहाँ पर सवाल जवाब होंगे। अजाब और अजाब दिया जाएगा उसको, यानी अजाब भी दिया जाएगा, सवाल होंगे और सवाब भी दिया जाएगा। अगरचे वो शेर खा गया उसको शेर के पेट में, वहाँ पर भी उसको सवाल होंगे। अगर दरिया में पड़ा रहा जहाँ भी वहीं सवाल होंगे। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। जी सवाल कीजिएगा जवाब भाई। क्या दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है? जी, दुनिया के अंदर ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है और ये औलिया कराम से साबित भी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 100 मरतबा नबी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत नसीब हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। सुफूफ़े समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए। बफोरे सदा समा ये बंदा, ये अर्श उठा वो ये अर्श उठा वो सिदरा झुका, सफूफ़े समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे। कहाँ तक मसाइब गवारा करूँ मैं? कहाँ तक मसाइब सलासिल मसाइब के अबरों से काटो, कहाँ तक मसाइब गवारा करूँ। माशाल्लाह। अगले साहिब ये अपना नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अत्तारी है। जी आपसे सवाल ये है कि क़यामत के दिन आमाल नामा लोगों को कैसे दिया जाएगा? क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नाम अमाल दिया जाएगा, नेकों के दाहिने हाथ में और बदों के बाएं हाथ में। काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसे पस्से पुश्त निकाल कर पीठ के पीछे दिया जाएगा। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। जी अपना नाम बताएंगे। सर हाजी मंजूर अहमद महर अत्तारी फ्राम घोटकी। माशाल्लाह। उम्र कितनी है मंजूर भाई आपकी? 52 साल। 52 साल आपकी उम्र है माशाल्लाह। ऑडिशन देने तशरीफ़ लाए हैं। चलें आपसे तो हम कुछ जनरल सवाल करते हैं। सिंध जो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो मज़ार काते हैं सही हालात में सही। अच्छा माशाल्लाह। और सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह जो वो सर रानीपुर। अच्छा माशाल्लाह। क्या करते हैं शहजाद भाई? मैं स्टडी करता हूँ स्कूल की। सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोना जंगल, वाह। सोना सोना पढ़े। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कौन से दर्जे में पढ़ता है अकरम भाई? 3rd ईयर दर्जा सालिसा। बैठकर अजान कहना कैसा है? बैठकर अजान कहना मकरूह है, अगर कही तो उसका इयादा किया जाए। आपका जवाब दुरुस्त है। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अतीक वसी गनी वाली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी, अतीको वसी गनीयो अली सना की ज़ुबां तुम्हारे लिए। जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए के सितरे बदा तुम्हारे लिए। अगर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले अजान दे दी तो क्या हुक्म है? अगर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले अजान दी थी या अजान में ही उसका वक्त आ गया तो दोबारा अजान कहे। आपका जवाब दुरुस्त है। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। जी नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी बिन शाहिद इकबाल और मैं मरकज़ जामिअतुल मदीना सखर में पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दर्जा साबिया। दर्जे साबिया 7th ईयर के स्टूडेंट हैं। जी जी। सवाल आपसे ये कि किस उम्मत की औलिया सबसे अफजल है? तमाम औलिया अव्वलीन व आखिरीन में से औलिया मोहम्मदीन यानी इस उम्मत के औलिया अफजल है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी
उम्महातुल मोमिनीन किन का लक़ब है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात का लक़ब उम्महातुल मोमिनीन है और इनमें से हर एक को जुदा जुदा उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। जिनान बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए। फना बदरत बका बवरत ज़िहरदो जिहद बगरद सरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए। जी, आपसे सवाल ये है कि विलायत क्या है? विलायत एक कुर्ब खास है जिसे अल्लाह ताला अपने बरगदीदा बंदों को अता फरमाता है। अपने कुर्ब खास के अपने फजलो करम से यानी अता फरमाता है। मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूँ मैं, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूँ। जी, अपना नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी बिन गुलाम हैदर अत्तारी। आपसे सवाल ये है कि सहाबा के बारे में हमारा क्या एतकाद होना चाहिए? तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले खैर और आदिल हैं। उनका जब जिक्र किया जाए तो खैर ही के साथ होना फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल ये, क्या कोई वली किसी सहाबी के रुतबे को पहुंच सकता है? कोई वली कितने बड़े मर्तबे का हो, किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंचता। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जिन्हें जुनून जिना सुए जाग लेके चले, मदीना जाने जिना व जहान है वो सुन ले, जिन्हें जुनून जिना सुए जाग लेके चले। माशाअल्लाह। हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मेरे वालिद का नाम नूर मोहम्मद है। सबसे आखिरी नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नौमान अली बिन अब्दुल रशीद, अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कर रहा हूँ और दुनियावी तालीम BA कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, BA कर रहे हैं। मुशक्क़त वाले आमाल से विलायत हासिल कर सकता है? जी नहीं, आदमी मुशक्क़त वाले आमाल से। दुरुस्त जवाब ये है कि विलायत वह भी शय है, ना ये कि आमाल शाका से आदमी खुद हासिल कर सके। अलबत्ता गालिबन आमाल हसना इस अतिया इलाही के लिए ज़रिया होते हैं और बाज़ों को इब्तिदार मिल जाती है। हाफिज़ फैज़ान अली अत्तारी बिन मोहम्मद इसाक ज़िला घोटकी से। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसके हर लफ्ज़ के आखिर में हर्फ दाल है? हर लफ्ज़ के आखिर सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास। जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहें तो कैसे? जन्नती बाहम एक दूसरे से मिल सकते हैं। इन एक तक दूसरे के पास चला जाएगा। एक और रवायत में है कि जन्नतियों के पास निहायत आला दर्जे के घोड़े और सवारियां लाई जाएंगी और उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे जाएंगे। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। वजूद व अदम, हुदूस व किदम, जहाँ में इया तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम, रसूल हिशम, तमाम उमम, गुलाम करम, वजूद व अदम, हुदूस व किदम, जहाँ में इया तुम्हारे लिए। अब्दुल रशीद अत्तारी बिन अब्दुर्रहमान कलादी। ईमान और कुफर किसे कहते हैं? जवाब ये था कि ईमान इसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करे जो ज़रूरत दीन है, और किसी एक ज़रूरत दीन के इनकार को कुफर कहते हैं, अगरचे बाकी तमाम ज़रूरियात की तस्दीक करता हो। मदनी चैनल के नाज़रीन, ऑडिशन था बाबुल इस्लाम सिंध के शहर घोटकी में। काफ़ी मज़ेदार ऑडिशन रहा, फर्स्ट टाइम ऑडिशन था। अल्लाह पाक यहाँ के रहने वालों को सलामत रखे। टीम अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो चुकी है। कौन कौन है, आइए उनके नाम आपको बताते हैं। पहले इस्लामी भाई हैं मोहम्मद मुद्दसिर वल्दियत शाहिद इकबाल। आ गया ज़हनी आज़माइश। दूसरे इस्लामी भाई हैं अब्दुर्रहमान वल्दियत गुलाम हैदर। देखो आ गया ज़हनी। और आखिरी इस्लामी भाई है अकरम हादी वल्दियत हादी बख्श। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ लाया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17